سورہ یونس آیت نمبر 71. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان پر نوح کی خبر پڑھیے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزر رہا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکا کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کرنا چاہو اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں ہوں مسلمانوں میں سے یا فرما برداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. بس انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اسے نجات دے دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان جانشین بنایا بعد کے لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. پس دیکھو کیوں کر انجام ہوا جھٹلائے جانے والوں کا. ان آیات میں 3 آیات میں نے پڑھی ہیں. ان تینوں آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کس بیس پر کیا تھا، بنیاد کیا تھی. جیسے کسی کو کوئی بات کی جاتی ہے تو پیچھے اسے مثال دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ بتوں کے پجاری تھے. مشرکین مکہ بتوں کے پجاری تھے. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا میں اس قدر غرق تھے، کفر و شرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ پڑھ لیجئے. اگر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نہ بتایا جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے یا ان کی قوم نے ایسا کیا تھا؟ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہی مخاطب کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بنایا تھا؟ آسمان پر جنت میں رکھا تھا. لیکن اگر ہم زمین پر بات کریں، زمین پہ تو بعد میں اتارا گیا تھا نا. اگر ہم زمین کے حوالے سے بات کریں کہ زمین پر سب سے پہلے نبی کون تھے، کون بنائے گئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ضرور تھے لیکن وہ زمین پر نہیں بنائے گئے تھے، زمین پہ انہیں بعد میں اتارا گیا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام زمین کے لوگوں کے اندر سے ہی پہلی نبی تھے جنہوں نے زمین کے لوگوں کو یعنی دعوت و تبلیغ کی. کس طرح کی دعوت و تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام گزر گئے تو ان میں جو ڈسٹینس تھا، وقفہ تھا یا گیپ تھا، وہ اتنا تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے 10 صدیاں یا 10 نسلیں. ٹھیک ہے نا، ایک نسل گزر گئی، پھر دوسری نسل آئی، پھر تیسری آئی، اس طرح یا تو 10 نسلیں گزری تھی یعنی خاندان، قبیلے. ٹھیک ہے، نسل میں یہ نہیں ہوتا کہ اب دیکھیں میں کس کی نسل ہوں، یا آٹومیٹکلی یعنی شجرہ نسل ڈھونڈا جاتا ہے. تو 10 صدیاں اگر دیکھی جائیں تو اس حساب سے دیکھیں کتنا لمبا ٹائم آتا ہے. اتنے لمبے ٹائم کے دوران یعنی وقفہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام تو چلے گئے، اب لوگوں نے ظاہری بات ہے ان کے جانے کے بعد دین کو بدلنا شروع کر دیا، جیسا آج ہمارے ہاں ہے. اللہ کے نبی نہیں ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے یہاں سے 1400 صدیاں بیت گئی ہیں، یعنی 1400 سال بیت گئے. ایک صدی کتنی ہوتی ہے؟ 100 سال کی. تو 1400 سال انہیں بیت گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جو دین نبی کے دور میں تھا آج ویسا دین نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی لوگوں نے بدلنا شروع کر دیا تھا. کیا کیا؟ شرک شروع کر دیا تھا.
انہوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر ان کو اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا کہ یہ تو نیکوکار سارے جاتے جا رہے ہیں تو ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، اگر ان کے مجسمے بنا کر رکھ دے تو یہ لوگوں میں یادگار کے طور پر یادگار رہے گا کہ فلاں آیا تھا، فلاں ایک تھا، فلاں تھا، ان کے ناموں کے مجھ پر ان کے مجسمے بنا کر رکھ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین عرب کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھوانے کے لیے اس لیے کہا کہ اے نبی ان کے اوپر نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ، کیونکہ دونوں کا جرم ایک جیسا تھا۔ مثال اس کو ویسے ہی دی جاتی ہے نا، فلاں چور ہے، دیکھا ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا، آپ نے بھی چوری کی تو آپ بھی ایسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بھی ایسی سزا ہو جائے۔ ایسے ہی سیمپل دی جائے گی نا اس شخص کو جس کے اندر جو گناہ ہوگا اس کو اسی گناہ سے ریلیٹڈ کرا دیا جائے گا، بتایا جائے گا، مثال دی جائے گی۔ تو مشرکین عرب خود شرک کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھنے کو بولا اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا اور نوح علیہ السلام کی 1000 کوششوں کے باوجود، 1000 کوششوں سے مراد یہ ہے کہ تقریباً انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ 100 سال ہماری زندگی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے نا جو 100 سال زندگی جی لیتا ہے، اللہ کے نبی پہلے نبیوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، تو 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو بہت کم لوگ ایمان لے آئے تھے، باقی سب کفر و شرک کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر یہی بتائی گئی کہ نوح علیہ السلام کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی چند ایک لوگ اسلام قبول کر چکے، باقیوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے حوالے کر دیا۔ کون سے طوفان کے حوالے کر دیا؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے سے منہ موڑتے ہو، میری تبلیغ پر ایمان نہیں لے آتے، تو تم اپنے شرکا کے ساتھ مل کر جو بھی کرنا چاہتے ہو میرے بارے میں کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی اگر تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو تو اپنے شرکا کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے بلا شک مہلت نہ دو، بتاؤ بھی نہ، اچانک میرے سر پہ آ جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہارے شرکا میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات انہیں پتہ تھی کہ اللہ جو کرنا چاہے وہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتا، نہ نفع کا مالک ہے نہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ تو انہوں نے یہ بات انہیں کہہ دی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شرکا جو ہے نا وہ بہت کچھ کرنے پہ اختیار رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، مجھے کوئی مہلت نہ دیں، اور یہ تم جو معاملہ کرو کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو، جو بھی مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی۔ یعنی منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، دین کی باتیں بتا رہا ہوں، تم اس کی طرف نہیں آ رہے، تو کیا میں نے تم سے اس کی مزدوری مانگی ہے؟ میں نے تم سے اس کی کوئی پیمنٹ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس ساری کی پیمنٹ دینے کے لیے میں کس سے لوں گا؟ اللہ سے۔ یعنی میری اس کام کی مزدوری، جیسے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے اس کی مزدوری لی جاتی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس کی مزدوری میں تم سے طلب نہیں کر رہا، تو اس کے باوجود تم دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میری ساری مزدوری کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے بھی صحیح، اس کا مقصد دنیاوی حقیر فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی میں کوئی دنیا کے حقیر فائدے کے لیے تمہیں تبلیغ نہیں کر رہا، میرا تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے جنت کو حاصل کرنا، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا سارا اجر و ثواب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو تم جو بھی کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو یا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ تو لیکن نے اس ساری باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور وہ کشتی بھی کیا تھی؟ کیونکہ اس در کہیں پانی نہیں تھا، قریب کہیں پانی نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ کشتی تیار کرو، انہوں نے کشتی بنانی شروع کی، یہ پہلی کشتی بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آئیڈیا نہیں، اللہ رب العزت ان کے ذہن میں آئیڈیا ڈال رہے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کشتی کو تیار کر رہے ہیں۔ کشتی جب تیار کر رہے تھے تو قوم جب گزرتی تھی تو مذاق اڑاتی تھی، پانی ہے نہیں، دریا ہے نہیں، سمندر ہے نہیں، پتہ نہیں تم کشتی کس لیے بنا رہے ہو۔ کہا میرے اللہ کا حکم ہے، میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اس کام کو کر رہا ہوں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں ہر طرح کی مخلوق کا ایک جوڑا اس میں داخل کرو، یعنی اس میں سوار کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، تمہارے اہل سے ہیں، ان کو اس میں سوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے اپنے اہل یعنی ایمان والوں کو اس میں سوار کر دیا، اور پھر ہر قسم کی مخلوق کا ایک جوڑا بھی اس میں سوار کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی اس قدر موجیں بن گئی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی چھونے لگ گئی۔
یعنی اتنا پانی ہو گیا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹی تک بھی پانی پہنچ گیا. جو لوگ ایمان والے نہیں تھے آٹومیٹکلی وہ کشتی میں سوار نہیں تھے. اب یہ طوفان کس کے لیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے، یہ طوفان نافرمانوں کے لیے تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو غرق کر دیا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے، کہا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. آج کیونکہ وہ بھی ایمان والا نہیں تھا، بیٹا بھی دین پر عمل کرنے والا نہیں تھا، اپنے باپ کی بات کو ماننے والا نہیں تھا، تو وہ بھی کشتی میں سوار نہ ہوا. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھاگا بھاگا جا رہا ہے، اس کو میں کسی طریقے سے بچا لوں، ظاہری بات ہے باپ کی شفقت پھر بھی آتی ہے. بچے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں. یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ باپ نے کہا تم میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اگر تم میری کشتی میں سوار ہو جاتے ہو تو آج تم بچ جاؤ گے. لیکن بیٹے نے کیا کہا کہ نہیں، تمہاری کشتی مجھے ڈبو دے گی، میں آج اس جودی پہاڑ کا نام تھا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو وہ مجھے سب سے بلند پہاڑ ہے، وہاں جا کر میں بچ جاؤں گا، لیکن تمہاری کشتی میں نہیں بچ سکتا. اس نے پھر بھی باپ کی بات نہ مانی. یعنی یہاں سے دیکھ لیں، اگر وہ باپ سے صحیح معنی میں محبت کرتا تو پہلے تو ایمان کو قبول کر لیتا. اگر ایمان کو قبول کر لیتا تو آٹومیٹکلی کشتی میں سوار ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی باپ کی محبت آ رہی، باپ نے دیکھا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، ہونے والوں میں سے ہو رہا ہے، تو اس نے پھر بھی کشتی میں سوار ہونے کو کہا، لیکن بیٹے نے پھر بھی باپ کی بات نہ مانی. سمجھ لیں کہ اولاد ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں غلط کہتے ہیں. تو اس نے کیا کہا، میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا. آنکھوں کے سامنے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ جودی پہاڑ پر چڑھ بھی گئے، اور پانی کی ایک موج آئی اور اس موج کے ساتھ ہی اس کو بھی بہا کر لے گئے. پھر بعد میں، یہاں تو یہ ذکر نہیں ہے، قرآن کے مختلف پاروں میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، لیکن میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے تھا، اسے کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح علیہ السلام، تیرا بیٹا نافرمانوں میں سے تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ نصیحت جنہوں نے قبول کر لی انہیں تو سوار کر کے طوفان سے بچا لیا گیا، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کو اس طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا. تو مقصد کیا ہے؟ مشرکین عرب کو یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ تم بھی اگر اپنے نبی کی بات مان کر ان شرکا کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارا انجام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام جیسا ہو سکتا ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی اور سزا بھی مل سکتی ہے. یعنی نافرمانوں کو ہمیشہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیسے کیا، یعنی ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا. ڈرایا تو گیا تھا لیکن نصیحت کو قبول نہیں کیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے مومنوں کو نجات دی، جھٹلانے والوں کو کس طرح ہلاک کیا. کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے نا اس کو فوراً نہیں پکڑتا، اس کو گناہوں کے اوپر مہلت دیتا ہے، اس کی باغ ڈیلی کرتا ہے. یعنی باغ ڈیلی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، جیسے مرضی ہے کرے. اب وہ کہتا ہے دیکھو میں نے جھوٹ بولا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر وہ کہتا ہے دیکھو میں نے غیبت بھی کی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر وہ اگلا گناہ کر کے کہتا ہے ڈھیٹ بند رہا ہے نا. یعنی اس کو ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آگے سے آگے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتے کرتے گناہ کے بوجھوں کو سوار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے. اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. پھر اللہ نے انجام دکھا دیا کہ اللہ نے کیسا انجام کیا، کہ انہیں ایسا غرق کیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کرتے ہیں. اب نوح علیہ السلام کے یعنی کہ جب تک تخلیق تھی تب تک تو بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن جب کشتی میں سوار ہوئے وہ کتنے تھے؟ چند ایک لوگ تھے. اب جو ڈوب گئے ان سے تو آگے نسل نہیں چلی، جو کشتی میں سوار ہوئے ان سے آگے امت بنی. یہ آگے نسل جو آج تک ہم آ رہے ہیں یہ کہاں سے بنے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی نسلیں آگے چل رہی ہیں.
جو غرق ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اسی قوم میں کئی پیغمبر بھیجے. کون کون سے پیغمبر بھیجے؟ ہود کو بھی بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھی بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا. اب دیکھ لیں کہ ہے تو اسی کی لڑی نا، حضرت نوح علیہ السلام کی لڑی سے. اور حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان والے سوار ہوئے تھے وہ کس کی لڑی سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی سے. اور اگر ہم یوں کہیں کہ ہم کس کی لڑی سے ہمارا شجرہ نسب جا کر کہاں ختم ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. اور اگر ہم یوں کہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہی بچے تھے، آگے انہی کا ہی شجرہ نسب چلا تھا. حضرت آدم کی تو بہت سی اولاد تھی لیکن بہت سے اس میں سے غرق ہو گئے، چند ایک بچے جو کہ آگے نسل کا سبب بنے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوموں کی طرف معجزے بھی اور شریعتیں بھی دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا. یعنی معجزے بھی دکھائے، شریعتیں بھی. جیسے ہمارا دین اسلام شریعت ہے تو اسی طرح باقی قوموں کو بھی کوئی شریعتیں دے کر بھیجا. لیکن چونکہ کفار کی فطرت جو ہے اس میں کجی تھا، ٹیڑھا پن تھا. ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا یہ تو ہے ہی ٹیڑھی، اس نے سیدھا، یہ ہم اسے جتنا کہہ لیں نا اس نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ ہوں. اب یہ فطرت کس کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ کفار کی. کہ کفار کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے تو غلط کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ میں ہی صحیح. اس کی فطرت میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن، کجی ہے. اور حق و صداقت کو جھٹلانا ان کی دیرینہ عادت تھی، پرانی عادت تھی. دیرینہ کسے کہتے ہیں؟ پرانی عادت. پرانی عادت تھی کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی حق بات کی جائے، سچ بات کی جائے تو اس کو جھٹلا دیتے، اگنور کر دیتے ہیں اور مانتے کس کی ہیں؟ جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان سے ہر ایک نبی کو بھیجا تو انہوں نے ان کی سب کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. اب اللہ کب تک، اللہ نے کتنی حدود کی ہے، اللہ نے کتنی شریعتیں نازل کی. اب انہوں نے ہر حد کو تجاوز کرتے گئے اپنی باتوں میں، یعنی اپنی بات کو اتنا لائق کیا کہ دوسرے کی بات کو جھٹلاتے چلے گئے. وہ دوسرے تھے بھی کون؟ نبی. نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے گئے، حد سے تجاوز کرتے گئے. آج ایک بات تھی، کل دوسری آ گئی، پھر تیسری آ گئی، پھر چوتھی آ گئی، کیونکہ بدلنا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہے ہی نہیں. ان میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں. تو یہ چیز جس کے اندر آ جائے وہ کبھی بھی اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا. اگر اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ بہتر بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدل دوں، تو پھر وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جو حد سے تجاوز کر جائے اللہ ان کے دلوں پہ کیا لگا دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. اسٹیمپ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کھول سکتے ہیں. اسٹیمپ لگانے کے بعد وہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ بند ہو گئی ہے. اگر اللہ ہمارے دل پر اسٹیمپ لگا دے کہ یہ کافر ہے، مسلمان ہو ہی، پھر آپ چاہیں، میں چاہوں، کوئی اور چاہے اسے مسلمان کرنے کا وہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اسٹیمپ ہمارے دلوں پہ کبھی بھی نہ لگائے، ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں. ہم نے کہا، امی نے یہ کہا، ابو نے کہا، چلو کہنے دو، ہم تو اس سے بھی بڑھ کے کریں گے. فلانا ایسا کہتا ہے، ہم اس سے بھی بڑھ کر کریں گے. یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے حدوں سے تجاوز نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. ڈاٹ لگا دے، لگ گیا نا سیاہ دبا، اس کے دل پر اتنا سیاہ دبا لگ جاتا ہے. اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ استغفار کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ ریزر کی طرح مٹ جائے گا. ریزر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مٹانا. گناہ کو ریز کرنے والی چیز کیا ہے؟ توبہ استغفار اور اس گناہ کو چھوڑ دینا. آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ وہ گناہ ریز ہو جائے گا. اگر وہ گناہ چھوڑتا بھی نہیں ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا تو پھر اس کا دل تو صاف نہیں ہوگا نا، ریز تو نہیں ہوا. گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور دل کو صاف کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دل صاف جو ہو جاتا ہے، اگر پھر وہ دوبارہ گناہ کرے اور دبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی گناہ کے بعد اس نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا اور گناہ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اگلا گناہ کر دیا، تو وہ دبا کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا، بڑھتا جائے گا. پھر اس نے اگلا گناہ کر دیا، توبہ استغفار بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یعنی غلطی کے اوپر غلطی کرتا چلا جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے دل کے اوپر وہ دبا بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دل پورا کالا سیاہ ہو جائے گا. اور جب وہ پورا سیاہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر روشنی کرتے رہیں، ہو ہی نہیں سکتی.
جتنی کوشش کریں اس کو صاف کرنے کی وہ صاف نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو تو فوراً وہ اپنی اصلاح کر کے توبہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے دور کر دے، تو انشاءاللہ العزیز وہ دبا مٹ جائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے ایک انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا بھی رہے تو پھر بھی اس سے کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائیں گے. شیطان کہتا ہے کہ مجھے گناہ کروانا مشکل نہیں ہے، میں گناہ کروا دیتا ہوں، لیکن اس وقت میں روتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں جب میں گناہ کے اوپر وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. تو میرا رونا چیخنا چلانا کس پر ہے کہ میں نے محنت کی تھی. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت کے بعد کوئی آ کر اس کی محنت کے اوپر پانی پھیر دے تو اگلے کو تو غصہ آئے گا. اب شیطان کہتا ہے گناہ تو میں کروا لیتا ہوں، لیکن بندہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کا کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس سے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. قرآن میں بھی ایک جگہ پہ آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تو گناہ تمہارے مٹ جائیں گے. نیکیاں کیا ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ نیکی آپ کا ریزر ہے جو آپ کے گناہ کو صاف کرتا چلا جاتا ہے. آپ نے ادھر گناہ کیا، ادھر آپ نے نیکی کی. اس کی دوسری مثال ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس نہر میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے، صبح سے دوپہر تک کوئی گناہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ دوپہر کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر نماز کو ادا کرتا ہے تو صبح سے دوپہر تک اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں. اور دن میں جب وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اس کا کوئی گناہ باقی رہے گا؟ جس طرح اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں ہے 5 بار نہانے سے، تو اسی طرح 5 بار اللہ کے حضور گر گرانے سے، رونے سے، اللہ کے آگے حاضری دلانے سے کیا ہو جائے گا؟ گناہ مٹ جائیں گے. اور یہ بھی ایگزامپل ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم نماز کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے گناہ گرتے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں سلام کر کے نماز سے فارغ ہوتی ہوں تو میں گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتی ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد، گناہ تو ہو جائے گا، انجانے میں بھی ہو جائے گا، جان بوجھ کے بھی ہو جائے گا، لیکن فوراً گناہ کے اوپر توبہ استغفار کروں اور توبہ استغفار کے بعد دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنے دل کو صاف کروا لوں. اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ سیاہ نقطہ بڑھے گا نہیں، اور اگر نہ کیا تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دے گا، پھر اس کو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگ نوح کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا. دیکھیں یہاں سے بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ زمین والوں کے لیے پہلا نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. وہ ان کے پاس اپنے معاملات لے کر جائیں گے کہ آج آپ ہماری سفارش کر دیں، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو وہ بھی اس بات کو کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے بھی گناہ ہو گئے تھے، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی حالانکہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، تو تم فلاں نبی کے پاس جاؤ. وہ آگے سے آگے بھیجتے بھیجتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے. تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا آدم علیہ السلام پیغمبر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا نا کلام، انہیں نام بھی سکھائے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے تو اور تیری بیوی کہاں رہے؟ جنت میں، اور یہاں پر ہر طرح کا پھل کھا. خود اللہ نے ان سے یہ بات کی. اور پھر جب ان کے کپڑے اتر گئے، شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان کے کپڑے اتر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے کلام بھی کیا تھا. وہ پھر پوچھنے لگے کہ سیدنا آدم اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں یا 10 نسلیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنا بیچ میں فرق تھا ان کے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نوح علیہ السلام کے بعد یہاں سے موسیٰ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. لکنت سے مراد یہ کہ وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی. تو وہ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ بچپن میں جب فرعون نے ان کو آزمانے کے لیے ایک تھال میں ہیرے جواہرات رکھ لیے تھے اور ایک تھال میں کوئلے جلے ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ بچہ ہیرے جواہرات میں ہاتھ ڈالے گا تو میری سلطنت کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، اگر یہ کوئلہ اٹھائے گا تو پھر میری سلطنت کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گا. تو انہوں نے کوئلہ اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا، منہ میں. جیسے بچہ کوئی چیز اٹھاتا ہے سب سے پہلے وہ منہ میں ہی ڈالتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی زبان کے اوپر یہ مسئلہ بن گیا تھا اور ان کی زبان میں لکنت والا معاملہ ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے یعنی فرعون کے ساتھ رہتے رہتے
یہاں سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ فرعون کی قوم کے ایک شخص کو انہوں نے نادانستی میں قتل یہ مارا تھا، تھپڑ لگایا تھا، وہ مر گیا تھا، تو الزام ان پر یہ ہوتا کہ اس نے موسیٰ نے فلاں شخص کو مار دیا ہے، تو اس ڈر سے کہ فرعون مجھے کوئی سزا دے وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے 8 یا 10 سال وہاں رہے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس، جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بیس پر کیا تھا کہ اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 8 یا 10 سال حق مہر یہی ہے کہ تم میری خدمت کرو گے، تو انہوں نے 8 کی بجائے کہتے ہیں 10 سال پورے کیے تھے۔ اب 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ ملا لے، تاکہ ہم 2 ہوں گے تو اچھے طریقے سے فرعون سے بات کر سکیں گے۔ تو یہاں اس لیے یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ملا دیا تھا، کیونکہ ہارون موسیٰ کے بھائی بھی تھے، سگے بھائی تھے۔ تو یہاں ہے کہ پھر ہم نے اس کے بعد اسی قوموں میں موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ کیا کہا؟ اپنی نشانیاں دے بیایات نا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، بس انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تکبر کیا کیا کہ ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے، ہم خود اللہ ہیں، ہم خود سارا کچھ کرنے پہ قادر ہیں، تو مذاق بھی اڑایا، تیرا کون سا اللہ ہے، یہ وہ ساری اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو جھٹلا دینا اور اپنی بات کو اہمیت دینا، اسی کا نام تکبر ہے۔ تو انہوں نے جب ان کے پاس آئے، پھر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، اور تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حق سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس سے ان کے پاس حق آیا۔ حق سے مراد یہاں ید بیضا اور عصا، 2 معجزے۔ ید بیضا کیا تھا؟ ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے تو ہاتھ چمکنے والا بن جاتا تھا، خوبصورت ہو جاتا تھا۔ اور عصا کسے کہتے تھے؟ ایک لاٹھی تھی جس میں وہ تکیہ بھی یعنی تکیہ کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے تھے، چلتے ہوئے وہ اس سے سہارا بھی لے لیتے تھے، اور راستے میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے تو درختوں کے اوپر مار کر پتے وغیرہ بھی گرتے تھے، یعنی اس سے وہ کئی کام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لاٹھی کے اندر ایک معجزہ رکھ دیا تھا کہ تم اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو مارو گے تو اس کے جس موقع کی مناسبت سے مارو گے اسی موقع سے کوئی نہ کوئی اس سے معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں لے کر، حق باتیں بھی لے کر، معجزے بھی لے کر وہ فرعون کے پاس گئے، تو فرعون نے اس دونوں چیزوں کو دیکھ کر کیا کہا؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے اسے کیا سمجھا؟ یوں کر کے یوں نکالتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ کیا پہلے تو ہاتھ ایسا تھا پھر ویسے ہو گیا، تو آٹومیٹک کسی کے ذہن میں بھی یہی آئے گا کہ اس نے جادو کر دیا۔ دوسرا، عصا کو وہ گراتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ رسی بن جاتی، کبھی کچھ بن جاتا، تو وہ دونوں چیزوں کو کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ اسحر ھذا، یعنی جب وہ تمہارے پاس آیا، لما جاءکم جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی جادو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، تو یہ تو دھوکہ نہیں ہے، نہ ہی یہ جادو ہے۔ تم حق باتوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی یہ اللہ کے معجزے تھے، حق بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دیے تھے، اللہ رب العزت نے اسے کوئی جادو بنا کر نہیں دیا تھا، یہ حق اور سچ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، لیکن تم نے اسے جادو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جادو کے بارے میں موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے؟ یعنی جب انسان کے پاس ہر سوال کا جواب ختم ہو جائے نا تو پھر وہ ایسی خام خواہ بات کرتا ہے۔ تو اس لیے آیا تھا کہ ہمیں اپنے دین سے ہٹا لے، یعنی اب ان کے پاس کوئی، اس دلیلوں کے بعد ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب وہ اپنے چھٹکارے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دے، ہمارے دین جو ہم اس راستے پر ہے اس سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو اس سرزمین میں تم دونوں کو برائی مل جائے، یعنی برائی سے مراد سرداری مل جائے، اور وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں، تم ہمارے سردار بن جاؤ اور تمہیں بادشاہت مل جائے، ایسا تو ہم کبھی بھی نہیں کرنے والے، تمہاری باتوں کو بھی نہیں ماننے والے۔ اب یہاں پر یعنی کہ ایک قسم کا موسیٰ اور ہارون کا فرعون کے ساتھ کیا ہے؟ مکالمہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے،
فرعون سے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے اس بات کو نہ مانا. پھر وہ نے اپنے معجزے دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان معجزوں کو اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، جادو ہیں سارے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ تو حق اور سچ پر مبنی ہے. پھر جب ان کے پاس اس طرح سے کوئی دلیل نہ رہی تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ کیا تو ہمیں ہمارے باپ دادوں کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے اور خود سرداری لینا چاہتا ہے، تو ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. مزید آگے ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر کو لے آؤ. یعنی اب وہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر موسیٰ کے پاس جادو ہے تو میں بھی جادوگروں کو لے آتا ہوں، اور جادوگر اور موسیٰ کے جادو، موسیٰ اپنا جادو کرے گا، جادوگر اپنا جادو کریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب اس نے ہرکارے کو دہرایا. ہرکارے سے مراد یہ ہوتا ہے اعلان کرنے والا، ہر طرف منادی کرنے والا. اس نے کہا جاؤ منادی کر دو کہ جہاں جہاں بھی کوئی جادوگر ہے وہ فوراً ادھر پہنچے. اب ہر طرح کے ماہر فن جادوگر کو لے آؤ. تو پھر جب فلما جاء السحرۃ، پھر جب تمام جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا، تو کہا موسیٰ سے، تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی پھینکو، کوئی جادو دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو. اور اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ ایک میدان سجایا گیا تھا. اس میدان میں ہی مقابلہ کروانے کے لیے سارے لوگ موجود تھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، پوری قوم کا مجمع لگا ہوا تھا. اور اسی مجمع کے اندر جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ پہلے تم پھینکو یا پہلے تم اپنا جادو کرو جو تم جادو کرنا چاہتے ہو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو واقعی جادو ہے، یقیناً اللہ اس سے جلدی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا. مفسدوں سے مراد فساد کرنے والوں کا کام صحیح نہیں کرتا. اللہ حق بات کو، یعنی حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر کے دکھاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا کس کو، یعنی جو اللہ تبارک فساد کرنے والوں کی اصلاح نہیں کرتا اور حق کو ضائع بھی نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت کر کے رہتا ہے بِکَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس بات سے ناخوش ہوں. تو اب میدان کے اندر موسیٰ بھی موجود ہیں، فرعون کے سارے جادوگر بھی موجود ہیں. فرعون کے جادوگروں نے جادو کیا. کیا کیا؟ پھینکی تو انہوں نے رسیاں تھیں، لیکن رسیاں کیا لگتی تھی لوگوں کو؟ ایسے لگتا تھا جیسے سانپ دو رہے ہوں. اور کبھی کبھی ہم بھی ایسے رسی کو ایسے ایسے کر کے پھینکیں تو دور سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید سانپ ہے. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ. اور بعض اوقات ہم اتنے دور سفر کے اوپر ہیں اور اچانک ہمیں ایسے دور سے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے سڑک کے اوپر. دھوکہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو ہی دھوکہ ہوتا ہے. تو وہ آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کیا کہ وہ پھینکی تو انہوں نے رسیاں تھیں، لیکن لوگوں کو کیا نظر آیا؟ سانپ نظر آئے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم بھی اپنا عصا پھینکو. وہی جو لاٹھی تھی، عصا اس کا نام تھا، اس کو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا کی شکل بن گیا، سب سے بڑا سانپ اس کی شکل بن گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گئے. جادوگر سمجھ گئے، جو خود جادو کرتا ہو نا اس کو سمجھ آ جاتی ہے. جو خود کسی علم میں ماہر ہو نا، اس کو اس کے سامنے جب کوئی ایسی چیز بیان کی جائے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہ علم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. تو جادوگروں کے ذہن میں یہ فوراً بات آئی کہ یہ جو جادو موسیٰ کا کیا ہوا ہے، جو کہ فرعون کہہ رہا تھا کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی کوئی حق ہے، ایسا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. فوراً انہوں نے دوسری جگہ پر آتا ہے، یہاں تو نہیں ہے، فوراً وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تھے. اور جیسے ہی موسیٰ کے رب پر وہ ایمان لے آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو ایک نہیں کافی لوگ اس سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے، تو فرعون کو یہ ناکامی بڑی دشوار لگنے لگی. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، تم سب کو ایک گرہ کھودوں گا، اس میں پھینک دوں گا. جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا تم جو بھی کرو، اب ہم تمہاری بات میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. تو یہ سارا واقعہ تھا، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام.